اپنے ایمان سے پوچھ کے بتانا، جس نے صحابی کا ہونے کا شرف پا لیا ابھی جنت سے دور ہے؟ رب کئی بار فرما چکا میں تم سے راضی، تم مجھ پہ راضی، جنت میں خالق میں تمہارے نام کر دی، کئی بار قرآن پاک میں۔ جن کو اتنی بار جنتی اللہ تعالیٰ فرما دے، یہ اخبار کی خبر سے نہیں جنتی بنے، یہ کسی ٹیلی ویژن کی خبر سے جنتی نہیں بنے، یہ رسول پاک نے ان کو جنتی بنا دیا۔ اب جو اتنے پکے جنتی ہیں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جلدی جلدی بہشت، سمجھتے ہو بہشت پتہ جی کیا؟ جنت۔ میں جان کے دوسرا لفظ بولے تاکہ کچھ پتہ لگے میں نے کہ لفظ میرا ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ہاں جی، بہشت جنت کے قریب ہو جاؤں، دوزخ سے دور ہو جاؤں۔ رحمت عالم نے فرمایا اے ابو ذر غفاری خود بھی عمل کر، میری امت کو بتا دینا کہ جو بندہ جب گناہ کرے تو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لے، وہ جہنم سے دور جنت کے قریب ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا توبہ کرے تو توبہ پہ نہ بریک لگائے، نیکی کرے۔ یہ حدیث پاک کے لفظ ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ، توبہ کے بعد نیکی۔ اب نیکی کیا ہے؟ حدیث پاک میں نماز کو بھی نیکی کہا گیا، والدین کی خدمت کو بھی نیکی کہا گیا، قرآن شریف پڑھنے کو بھی نیکی کہا گیا، مسجد کی صفائی ستھرائی دیکھ بھال خدمت خاطر نیکی کہا گیا، کسی مسلمان کے سامنے مسکرا کے بولنا اس کو بھی، بہت سارے کام نیکی کے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں حضور کے سامنے تھا نا، نگاہ مصطفیٰ میری طرف تھی، میرا دل فیصلہ کرتا گیا کہ نماز بھی نیکی ہے، قرآن بھی نیکی ہے، درود شریف بھی نیکی ہے، فلاں فلاں کام نیکی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے جب توجہ دوسری طرف فرمائی نا یوں اس طرح، تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں مجھے موقع بن گیا سوال کرنے کا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کلمہ نیکی نہیں؟ اللہ اکبر، سونیو کلمہ نیکی نہیں کہ میں پڑھوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ رحمت عالم نے فرمایا ابو ذر یہ تو وہ نیکی ہے جو عام نیکیوں کی سردار ہے، یہ عام نیکیوں کی سردار، بقیہ نیکیاں جتنی ہیں وہ اسی کے بدولت ہی نصیب ہوتی ہیں۔ اگر کلمہ نہیں تو تو نماز مکے میں جا کے پڑھ، تیری کوئی نماز نہیں۔ کلمہ نہیں، سارا مال خیرات کر، تجھے ایک کھوٹی کوڈی کا فائدہ نہیں۔ کلمہ نہیں تیرا حج کوئی نہیں، کلمہ نہیں تیرا روزہ کوئی نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں مجھے کملی والے آقا نے فرمایا کلمہ یہ ساری نیکیوں کی سردار بن جائے۔ میرے بھائیوں، قرآن شریف میں اللہ پاک نے اس مضمون کو بیان کیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے ثم تابوا، پھر وہ ان کے بعد توبہ کرنے والے بن گئے۔ من بعدہا، اللہ نے ان کو توفیق دی، اس کے بعد وہ توبہ کرنے والے وآمنوا، اور پھر وہ ایمان لے آئے۔ یہ ہے وہ نیکی، یعنی توبہ کے بعد پھر کلمہ، اور پھر وہ توبہ کے بعد آمنوا ایمان لے آئے۔ ایمان تو پہلے ہی تھا، ایمان والے جو تھے کلمہ پڑھ لیا۔ فرمایا نہیں، کسی وقت گناہ ایسا ہوتا ہے کہ تیرا ایمان بھی گڑبڑ ہو جاتا ہے، توبہ کے بعد کلمے کی خوشبو لگائے رکھنا چاہیے تاکہ ایمان میں پختگی اور تازگی آتی رہے۔ کئی بیچارے بندے کلمہ پڑھنے سے بھی شرماتے ہیں، ہم کہیں نماز کے بعد کو تھوڑا بڑا ذکر تو ہو ہی جائے، نہیں جی چپ ہی چلے، کلمہ پڑھتے ہی نہیں۔ اور شاید میرے جائے کچھ بندے ایسے بھی نہیں جی اس تو بھی نہیں پڑھتے کہ غلط جے پڑھنا ہے کسی سن لینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے سنا ہے محمد در اور رسول اللہ، حالانکہ رسول اللہ ہے، ادھر زبر آ جائے تب بھی غلط ہے، دو زیریں آ جائیں تب بھی غلط ہے، اس کو صحیح پڑھنے والا کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا من بعدہا، اس کے بعد آمنو، وہ ایمان لائے، ان ربک من بعدہا، تو اس کے بعد تمہارا رب لغفور الرحیم، بہت بخشنے والا مہربان۔ میرے بھائی
شب برات کدن ہے والا اے جڑا منگل پہ آتا ہے، بٹ صاحب نے دسیا ہے جی، تو میں آخیا بھائی کدھر ساری یاد ہونی چاہیے منگل کو شب برات آنے والی ہے، اور یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ شب برات آئے گی، توبہ کرنی ہے، تو ہو سکتا ہے شب رات نالوں اج زیادہ قبول ہو جائے۔ شب رات تے پتہ نہیں آوے کہ نہ آوے، کی پتہ ہے؟ اور تے اللہ نو پتہ ہے، تے ٹائم جے ہوئے توبہ دا جذبہ ہوئے تے پھر کر لینی چاہیے، معلوم ہوئے کہ اللہ دی رحمت دا بوا کھلا ہے تے پھر توبہ میں دیر کرنی نہیں چاہیے، تے اج بھی کرو، کل بھی کرو، ہر روز کر لیا کرو استغفار، لیکن شب رات برکت والی رات ہے۔ مسلمان اس رات اپنے رب کے حضور گناہوں کی معافی، اپنے اعمال کا احتساب، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ضرور کرنا چاہیے۔ اس رات کو روکنے والے نہیں سمجھتے کہ مسلمان کسی نیک کام کو لگے ہے، شکر لگنے دو، روکنے کی کوشش نہ کرو، لگاؤ کہ یہ نماز پڑھ لیں، تسبیح پڑھ لیں، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، قبرستان جانا حضور کی سنت ہے۔ اس رات رحمت عالم خود تشریف لے گئے تھے قبرستان اور اپنی امت کی مغفرت کی دعا فرمائی ہے، اس لیے اس رات جہاں جہاں اجتماعات ہیں ضرور شرکت فرمائیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا کا اہتمام رکھیں، لیکن اتنی رحمت برسے کہ موسلا دار اللہ کی رحمت کا میگھ برسے، اس کے باوجود کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کو محروم رکھا جائے گا۔ میں اور آپ اپنے آپ کو ڈھونڈیں گے ہم کہاں ہیں، میں وہ بندے بتا دوں تاکہ آپ کو مجھے تلاش کرنے میں ذرا آسانی ہو جائے۔ فرمایا تھوڑی سی توبہ کرنے والے کو بھی ہم بخش دیتے ہیں، جادوگر کو نہیں بخشتے۔ جادو کرنے والا، کروانے والا، جادوگراں دے کول بانے والا، اور نہیں جی میرا بیلی ہے فلانا جادوگر، جی یہ سارا دا ایک ہی حکم ہے، جادو والا بندہ نہیں بخشا جائے۔ دوسرا سود کھانے والا، سود خور نہیں بخشا جائے۔ تیسرا ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا۔ قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلق خواہ مخواہ ناراضگی، انہیں ساڈے تو تکیا نہیں جی، شادی تے ایسا کٹھے ہی انہیں سلام ہی نہیں لے، انجے زندگیاں بنانے والا جی، قطع تعلق کرنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ دل میں کینہ رکھنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ زنا کرنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ شراب پینے والا، اولی بولے ہو بھائی گلا شراب بڑی مسیحی کتوں آ گئی ہیں جی، تو قرآن پاک دا مسئلہ ہے، تو زنا کرنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ یا رسول اللہ ان میں سے شرک کرنے والا نہیں بخشا جائے گا، کفر کرنے والا بھی نہیں بخشا جائے گا۔ یہ 9 بندے ہیں، یا رسول اللہ ان میں سے اگر کوئی توبہ کر لے، سچی پکی توبہ، تو رب نے فرمایا محبوب جو توبہ کا ارادہ کر کے آ جائے، الا من تابا و آمنا و عمل صالحا، وہ توبہ کرے پھر ایمان لے آئے، ہم اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ میرے بھائی وقت ہے تیرے پاس، اپنے آپ کو تلاش کر کہاں تو کھڑا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ہے، ایک نہیں 9 نہیں تو 8 6 7 5 2 1 ایک بھی پایا جاتا ہے تو آج موقع ہے، توبہ کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے، تاکہ شب رات تو دور ہے، منگل بڑا اجے دور ہے، جمعہ تو منگل تو بڑی دیر سے آئے گا۔ اگر آج ہی توبہ کر کے اپنے آپ کو سنبھال لے، اپنی گاڑی کی بریک ٹھیک کر لے کہ جہاں لگانا چاہے وہاں رک جائے، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ بندے میں نے تیرے گناہ معاف فرما دیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔